الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے آج کی آیات مبارکہ کے اندر احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اگر کوئی آدمی شکار کر لے، اس پر اللہ کی طرف سے جرمانہ کیا ہے، سزا کیا ہے، اس کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ آپ حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے نماز کی نیت باندھنے کے بعد بہت ساری چیزیں نماز کے اندر انسان کے لیے کرنا ناجائز ہو جاتی ہیں، اور وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نماز سے پہلے ان کو کرنا بالکل جائز ہے، حلال ہے، لیکن نماز کے اندر ان چیزوں کی پابندی اللہ نے لگا دی۔ مثال کے طور پہ جب ایک آدمی اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ میں شامل ہوتا ہے، اب کھانا پینا یہ نماز کی حالت کے بغیر جائز ہے، لیکن نماز کے اندر اللہ نے منع فرما دیا کہ کھا بھی نہیں سکتا اور پی بھی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے نماز شروع کرنے سے پہلے آدمی بول سکتا ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے آدمی چل پھر سکتا ہے، نماز سے پہلے آدمی سلام کا جواب دے سکتا ہے، سلام کر سکتا ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد یہ ساری حلال چیزیں نماز کے اندر حرام اور ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حج یا عمرہ کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جب وہ حج کا احرام باندھ لے یا عمرہ کا احرام باندھ لے تو حج اور عمرہ کے احرام باندھنے کے بعد بہت ساری چیزیں انسان کو کرنا ناجائز ہو جاتی ہیں۔ مثلا احرام باندھنے سے پہلے بالوں کو کٹوانا جائز ہے، احرام باندھنے سے پہلے کپڑوں کو خوشبو لگانا جائز ہے، احرام باندھنے سے پہلے شکار کرنا جائز ہے، لیکن جب ایک آدمی احرام باندھ لیتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد نہ بال کٹوانا جائز ہے، نہ خوشبو لگانا جائز ہے، نہ چہرے کو ڈھانپنا جائز ہے، نہ سر کو ڈھانپنا جائز ہے، حتیٰ کہ نماز بھی پڑھیں گے تو بغیر کیا ہے سر پہ کپڑا کیے ہوئے پڑھیں گے۔ یہ پابندیاں احرام باندھنے کے بعد لگ جاتی ہیں۔ جیسے نماز میں کچھ پابندیاں لگ گئی، احرام کی حالت کے اندر بھی کیا ہے بھی کچھ نہ کچھ پابندیاں لگ گئی۔ یہ ہر عبادت کے اندر بات موجود ہے۔ مثلا روزہ ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی کچھ پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں، کھانے کی پابندی ہے، پینے کی پابندی ہے، عورت کے قریب جانے کی پابندی ہے، غیبت چغلی یہ ساری چیزیں منع ہے۔ اسی طریقے سے ہر عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ پابندیاں ضرور لگائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے احرام کی پابندی کا ذکر کیا ہے۔ آپ حضرات پہلے یہ بات سمجھیں کہ جو عرب والے تھے ان کے لیے فرمایا کہ زندگی کا زیادہ تر گزران جو تھا وہ شکار پر تھا۔ وہ لوگ یا تو شکار کیا کرتے تھے یا اپنے وقت پاس کرنے کے لیے، تفریح کے لیے ایسے ہی کیا ہے وہ شکار کے پیچھے جاتے اور شکار کرتے، گھوڑوں پہ سوار ہو جاتے، جنگلوں میں نکل جاتے، میدانوں میں نکل جاتے اور شکار کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا بڑا محبوب مشغلہ تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے۔ اب مدینہ سے جب آدمی مکہ کے اندر حج کے لیے آتا ہے یا عمرے کے لیے آتا ہے تو ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ ہر علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ میقات ضروری ہے۔ میقات کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے اندر جانے سے پہلے اس میقات، اس جگہ سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر بغیر احرام باندھے آدمی اس حرم کے اندر داخل ہو گیا تو اس کو دم دینا پڑے گا، یہ سزا ہے، یہ مجرم ہے وہ آدمی جو بغیر اس کے شامل ہو جاتا ہے۔
تو مدینہ طیبہ کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب صحابہ اکرام عمرہ کے لیے آتے، حج کے لیے آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات مقرر فرمائی ہے وہ ذوالحلیفہ اس کا نام تھا۔ آج کے دور کے اندر اس کو بیر علی کہا جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور یہ جو بیر علی یا ذوالحلیفہ کا مقام ہے یہ مدینہ سے 6 میل باہر ہے، اور اس احرام باندھنے کے بعد 300 میل مکہ رہ جاتا ہے۔ کتنا رہ جاتا ہے؟ 300 میل، یعنی گویا کہ فرمایا 306 میل مدینہ منورہ ہے مکہ سے مدینہ۔ تو 6 میل کے فاصلے پر احرام باندھنے کی پابندی لگا دی گئی کہ آپ نے ذوالحلیفہ سے پہلے احرام باندھنا ہے، اس سے آگے بغیر احرام باندھے آپ نہیں جا سکتے۔ تو آگے کتنا سفر بچ گیا؟ 300 میل۔ اب آپ غور کریں کہ اس زمانہ کے اندر نہ ہوائی جہاز تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ یہ نئی ایجادات تھی، بلکہ لوگ 2 مہینے 3 مہینے پہلے ہی حج کا احرام باندھ لیا کرتے تھے، عمرہ کا احرام باندھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی کہ احرام کی حالت کے اندر تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب ذرا غور کرنا اس بات پر، ایک امتحان صحابہ کا بھی ہوا اور ایک امتحان بنی اسرائیل کا بھی ہوا، لیکن صحابہ اکرام کیا ہوئے؟ کامیاب۔ اور بنی اسرائیل کا امتحان آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہفتے کے دنوں مچھلی کا شکار کرنے سے پابندی لگائی، تو ان لوگوں نے تعویلیں کرنا شروع کر دی اور مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے ان پر کیا کیا؟ عذاب نازل فرمایا۔ اب صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے احرام کی حالت کے اندر شکار نہیں کرنا۔ ایک بات یہ سمجھیں کہ عرب والوں کا محبوب ترین مشغلہ شکار، دوسرے نمبر پہ ان کی زندگی کا زیادہ تر گزران کس پہ تھا بھائی؟ شکار پہ تھا۔ اس کو کرتے، اس کو استعمال کرتے، کھاتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے پابندی لگائی۔ صحابہ اکرام 2 مہینے اس وقت لگ جایا کرتا تھا مکہ میں جانے کا، اس سے پہلے صحابہ احرام باندھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم احرام باندھ کے ذوالحلیفہ سے آگے جاتے تو یوں کبوتر ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جاتا، یوں شکار ہمارے سامنے موجود ہوتا کہ ہم اگر تیر بھی چلائیں تو اس کو تیر لگ جاتا، لیکن ہم ان شکار کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ رب العزت نے منع فرمایا وگرنہ تم ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی قریب شکار آ جاتے تھے کہ صحابہ اکرام ہاتھ سے پکڑ لیتے، یا اتنے قریب ہوتے کہ نیزہ بھی لگا دیا جاتا تو شکار کو نیزہ لگ جاتا، لیکن صحابہ اکرام اس امتحان کے اندر کیا ہوئے بھائی؟ کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر اسی بات کو ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، فرمایا ضرور آزمائش کرے گا اللہ تمہارے، فرمایا ضرور آزمائش کرے گا تمہاری اللہ تعالیٰ کچھ شکار کے ذریعے، پہنچیں گے اس شکار کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، کہ اللہ تمہارا امتحان ضرور لے گا۔ اور کس شکار کے ذریعے لے گا؟ کہ جس کو تمہارا ہاتھ بھی جا سکے گا اور جس کو تمہارے نیزے بھی پہنچ سکیں گے۔ اللہ رب العزت تمہارا اس صورت کے اندر کیا لے گا بھائی؟ امتحان لے گا۔ اب امتحان کیوں لے گا اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرما دی، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر معلوم کر لے اس شخص کو جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العزت جاننا چاہتا ہے کہ کون مجھ سے ڈرتا ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، آیا میری بات کو مان کر یہ اس چیز سے بچتے ہیں یا نہیں بچتے؟ اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں اور اس آدمی کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ٹکڑا کے اندر ایک بہت بڑا نقطہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آج بھی ہمارا امتحان ہے کہ آیا اللہ رب العزت نے جن باتوں سے ہمیں روکا ہے ہم رکتے ہیں یا نہیں رکتے؟ جو لوگ رکتے ہیں تو سمجھو اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہیں، اور جو لوگ نہیں رکتے تو سمجھو وہ اللہ کے ہاں کیا ہے بھائی؟ ناکام ہے، وہ اس امتحان کے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ ان لوگوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا دور گزرا ہے، ایک مرتبہ کفار نے یہ منصوبہ بنایا کہ صحابہ اکرام کو کسی طریقے سے اپنے طرف متوجہ کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر دیا گیا، جوان لڑکیاں
لیکن صحابہ اکرام مجال ہے کہ اپنی نظر اٹھا کے ان کی طرف دیکھیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، انہیں معلوم تھا کہ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ دوستو میرا اور آپ کا اگر اللہ امتحان اس صورت میں لیں، میرے خیال میں تو بہت مشکل ہے کہ ہم اس صورتحال کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو صحابہ جیسا کیا کر لیں بھائی، مضبوط کر لیں۔ آگے ارشاد فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک، پھر جو شخص حد سے تجاوز کرے گا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے کیا ہے بھائی، دردناک عذاب ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھو اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا، اب دیکھو اکا دکا واقعہ پیش آ جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے مجموعی طور پہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی احرام کی حالت کے اندر شکار کر لے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ قیامت تک یہ قانون باقی ہے، احرام باندھنے کے بعد شکار جائز نہیں ہے، خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، سر کو ڈھانپنا جائز نہیں ہے، چہرے کو ڈھانپنا جائز نہیں ہے، بند جوتی کو پہننا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کر لیتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا احرام کی حالت کے اندر جو شکار کر لیتا ہے اس کی سزا اور کفارے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، فرمایا کہ شکار کو قتل نہ کیا کرو اس حال میں کہ تم محرم ہو، احرام کی حالت کے اندر تم شکار کو قتل نہ کرو۔ علماء نے فرمایا ہے، مسئلہ لکھا ہے فقہا نے کہ اگر کوئی آدمی احرام باندھ کر کسی شکار کو بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کر دیتا ہے، فرمایا وہ شکار ایسے حرام ہے جیسا کہ خنزیر حرام ہے۔ خنزیر کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے چھری چلا دی جائے حرام ہے، چاہے سارا قرآن پڑھ کے چلا دی جائے۔ فرمایا محرم کے لیے اللہ نے منع فرما دیا شکار کو شکار نہیں کرنا۔ اگر کوئی محرم آدمی بے شک اس کو شکار کرنے کے بعد ذبح کر ڈالے گا، چاہے بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑھو، کسی کے لیے بھی اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ومن قتلہ منکم متعمدا، فرمایا جو شخص تم میں سے اس شکار کو قتل کرے گا جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، اس کے ذمے بدلہ ہے جو مثل ہوگی اس چیز کی جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ یحکم بہ ذوا عدل، فرمایا فیصلہ کریں گے دو انصاف والے تم میں سے، ہدیم بالغ الکعبہ، اس حال میں کہ وہ ہدی ہو پہنچنے والی ہو کعبہ کی طرف۔ مسئلہ سمجھے، اللہ نے ارشاد فرمایا احرام کی حالت کے اندر شکار نہیں کرنا۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر شکار کر لے، پھر اس کی بدلہ کیا ہے، اس کی سزا اور کفارہ کیا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا جانور شکار کیا ہے اس جیسا اگر جانور موجود ہے تو اس جیسے جانور کو کعبۃ اللہ میں بھیج کر ذبح کیا جائے گا اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی شتر مرغ کو کیا کر لے بھائی، شکار کر لے۔ اب شتر مرغ کا جو بدل ہے وہ کیا ہے، اونٹ ہے۔ فرمایا کہ ایک اونٹ وہ کہاں کرے گا، کعبۃ اللہ میں جا کر ذبح کرے گا اور اس کا جو گوشت ہے وہ فقراء کے اندر تقسیم کر دے گا۔ اسی طریقے سے علماء نے فرمایا کہ اگر ہرن ہے، ہرن کا مثل کون ہے بھائی، بکری ہے، بکری کو کعبۃ اللہ میں جا کے ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے خرگوش کو اگر کوئی شکار کر لیتا ہے احرام کی حالت کے اندر، فرمایا اس کا بدلہ کیا ہے، بکری کا چھوٹا بچہ جو 1 دن کا ہو، فرمایا اس کا بدلہ جو ہے وہاں پر پہنچا دیا جائے گا۔ اگر ایسا جانور شکار کیا جس کا بدل موجود ہے تو وہ بدل لے کر کہاں پہنچائے گا بھائی، کعبۃ اللہ میں۔ اور اگر وہ ایسا جانور ہے جس کا بدل موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ چڑیا ہے، چڑیا کو شکار کر لیا، کبوتر کو شکار کر لیا، طوطے کو شکار کر لیا، اب اس کا بدل کوئی نہیں ہے، فرمایا 2 انصاف کرنے والے آدمی اس کی قیمت لگائیں گے۔ 2 انصاف کرنے والے آدمی کیا لگائیں گے بھائی، اس کی قیمت۔ یہ جو شکار ہے اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی اجرت کتنی ہے، فرمایا اس قیمت کے برابر جتنی جو ہے گندم ہے وہ خرید کر فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ فرمایا اگر پیسے موجود نہیں ہے تو ہر جو ہے ایک نصف سا کے بدلے کے اندر 1 روزہ رکھے گا، نصف سا کے بدلے کے اندر، مثال کے طور پہ 2 کلو گندم کے بدلے میں کیا رکھے گا، روزہ رکھے گا۔ اگر 10 کلو گندم اس کی قیمت بنی ہے، فرمایا کتنے روزے رکھے گا، 5 روزے رکھے گا۔ یا تو اس کے برابر فقراء میں گندم تقسیم کرے گا، یا اس جیسا جانور کعبۃ اللہ میں بھیج کر ذبح کر کے تقسیم کروا دے گا، یا ہر جو ہے 2 کلو گندم کے بدلہ کے اندر کیا رکھے گا بھائی، 1 روزہ رکھے گا، یا اس کا کفارہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا او کفارۃ طعام مساکین، فرمایا یا کفارہ ہو مساکین کا کھانا۔ مساکین کے کھانے کی مطلب سمجھ آ گیا کہ اس کی قیمت لگوا کر اس کے بدلے میں گندم خرید کے ایک فقیر کو کتنا دیا جائے گا، 1.25 سیر۔
یعنی 2 کلو ہی اندازتاً لگا لو۔ آگے فرمایا او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھے گا، یا اس کے برابر کیا رکھے گا؟ ایک فقیر کے بدلے میں جتنی گندم آئے گی اس کے بدلے کے مطابق ایک روزہ رکھے گا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ چکھ لے وہ شخص اپنے امر کی سزا۔ جو اس نے غلطی کی ہے یہ اس غلطی کی کیا ہے بھائی؟ سزا ہے۔ آگے فرمایا عفا اللہ عما سلف، اللہ نے درگزر فرمایا اس چیز سے جو گزر گئی۔ جو احکامات نازل ہونے سے پہلے کر لیے سو کر لیے، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ جب یہ حکم نازل ہو گیا اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، اب اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، جو کوئی عود کر کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا۔ کیا مطلب؟ ایک مرتبہ غلطی ہو گئی کفارہ دے دو، دوبارہ جان بوجھ کر کرے گا پھر اللہ اس سے کیا لے گا بھائی؟ انتقام لے گا۔ کتنی بڑی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ درگزر نہیں ہوگا پھر اللہ اس سے کیا لے گا بھائی؟ انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست بھی ہے انتقام لینے والا بھی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے کسی سے دب جائیں یا کوئی مجبوری پیش آ جائے، نہیں، وہ انتقام لینے والے بھی ہیں اور غالب بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے۔